ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ احباب گرامی، ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کی جانب سے منعقدہ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں میں اپنی جانب سے اور ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے تمام ذمہ داران کی جانب سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اس آنے کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ کانفرنس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے رکھی گئی ہے۔ سماج کے اندر بے شمار جو برائیاں پائی جا رہی ہیں، ہمیں آگے بڑھ کر ان کا تدارک کرنا ہے اور ہمیں اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ نے جو اپنے ذمہ کام لیے، ان کاموں میں ایک تو اصلاح عقیدہ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اور انہی کاموں میں سے جو رفاہی کام ہے، انہی کاموں میں سے ایک اہم اور ضروری کام اصلاح معاشرہ۔ اللہ نے چاہا تو آپ تمام حضرات کے سامنے ہمارے جو فاضل مقررین ہیں وہ یکے بعد دیگرے انشاءاللہ 3 مختلف نشستوں میں آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے موضوع کی وضاحت کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ موضوع انتہائی حساس ہیں اور انتہائی نازک ہیں، تو ہم اب بلا تاخیر اپنے اس اصلاحی کانفرنس کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں اپنے عزیز برادرم محمد حسین بن محمد رفیع کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اصلاح معاشرہ کانفرنس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل
ويدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. السلام عليكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنی کمائیوں کی وجہ سے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے زمین کے بگاڑ کا اشارہ فرمایا ہے کہ خشکی ہو یا تری دونوں میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے، اور اس اصلاح کے لیے نبوی دعوت کی ضرورت ہے، اور نبوی دعوت کی اساس توحید پر قائم ہوتی ہے. اور انبیاء کرام کی تعلیمات وہ روشن چراغ ہیں جن سے تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور زندگیاں منور ہو جاتی ہیں. سماج کے اندر پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو دیکھنا اور اس کا تدارک کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس کے لیے ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ نے مختلف عناوین کا انتخاب کیا اور مختلف مقررین کا انتخاب کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں ہم نے جن بڑے علماء کرام کو دعوت دی ہے، یہ پورے ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کا، اصلاح کا کام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں منتخب کر لیا ہے دعوت کے لیے، دین کے لیے، تبلیغ اور ارشاد کے لیے. اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ 3 نشستوں پر مشتمل ہوگا، اور ہمارے مقرر تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے مقرر بھی آنے والے ہیں. اور ہم ایک بات یہاں پر عرض کر دینا چاہتے ہیں. ہمارے بعض احباب ہم سے سوال کر رہے تھے، بھی پوچھ رہے تھے کہ شیخ جرجیس سراجی صاحب تشریف نہیں لائے، ان کا نام نہیں ہے. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ اس وقت بہار میں اور اس کے بعد پھر کولکاتہ سائڈ میں ان کے لگاتار پروگرام ہیں. ہم نے تو ان سے یہاں تک پیشکش کی تھی کہ آپ وہاں سے ہم آپ کی فلائٹ کا کرایہ دے دیتے ہیں، وہاں سے یہاں آئیں، اپنا پروگرام کریں اور پھر جائیں. لیکن وہ حساب ہو نہیں پایا، بن نہیں پایا، اور انہوں نے بڑی معذرت کی، کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری دلی خواہش تھی کہ ہم اس پروگرام میں شریک ہوتے لیکن ہو نہیں پائے. اسی طریقے سے ہماری صوبائی جمعیت کے جو ناظم اعلیٰ ہیں فضیلت الشیخ شہاب الدین المدنی حفظہ اللہ، آج کے دن وہ لکھنؤ میں موجود بھی نہیں رہیں گے. ان سے رابطہ کیا گیا اور بات کی گئی تو شیخ نے کہا کہ ہم کیا بتائیں، تو موجود ہی نہیں رہیں گے. تو یہ ہمارے 2 مقرر جو ہے ہم لوگ کو ان سے محروم ہونا پڑے گا ان کی سماعتوں سے. لیکن اس کے علاوہ بہت آپ دیکھیں گے کہ ہم نے مقررین کا ایک شاندار خوبصورت سے ایک بفے لگا دیا ہے، خوبصورت سے مقررین ہیں اور ٹاپک بھی انتہائی عمدہ ہے. پہلا ٹاپک جو ہمارے شیخ فضیلت الشیخ عبد السمیع المدنی حفظہ اللہ وتولہ انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے، اور شیخ جامعہ اسلامیہ دریاباد کے شیخ الجامعہ ہیں اور مختلف علاقوں میں اور مختلف جگہوں پر آپ کی تقاریر ہوتی رہتی ہیں، آپ ان کے خطاب سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. شیخ کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں اخلاق کا کردار. یہ بڑی بنیادی
خرابی ہے جو لوگوں میں در آئی ہے، انشاءاللہ فضیلت الشیخ اپنے اس موضوع کی وضاحت فرمائیں گے۔ میں بڑے ادب اور احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ فضیلت الشیخ عبد السمیع المدنی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین کانفرنس، ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے جملہ ذمہ داران، جماعت اور جمعیت کے غیور جوانوں، میری ماں اور بہنوں، اور آج کے اس کانفرنس سے مستفید ہونے والے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ مجھے اصلاح معاشرہ میں اخلاق کا کردار، اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری باتوں کو آپ بغور سماعت کریں گے، اور اگر میری پیش کردہ گفتگو میں کسی طرح کا اشکال آپ کو ہوگا تو آپ کو پورا حق ہے کہ مجھ سے آپ سوال کر لیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، اردو زبان و ادب کے اعتبار سے اخلاق واحد مستعمل ہے، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے اخلاق جمع ہے، جس کی واحد خلق آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قلم آیت نمبر 2 میں اس بات کا اعلان کر دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، یقینی طور پر آپ اخلاقی بلندیوں پر فائز ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خلق کی لغوی تعریف کیا ہوگی؟ اس سلسلے میں ماہرین لغت نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے، الخلق اسم لسجیت الانسان وطبیعته التي خلق عليها۔ اخلاق انسان کی وہ طبیعت اور عادت، انسان کی وہ خصلت اور صفت جس پر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی انسانی جبلت کو، انسانی عادت کو اور انسانی طور طریق کو لغت کے اعتبار سے اخلاق کا نام دیا جانا صحیح ہے۔ اس لغوی تعریف کی روشنی میں بات معلوم ہوئی کہ اخلاق کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو آپ عمدہ اخلاق، بہتر اخلاق کہہ سکتے ہیں، اور دوسری قسم کو آپ برا اخلاق، گھٹیا اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ لغوی تعریف کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اخلاق کی اصطلاحی تعریف پیش کر دی جائے۔ اخلاق کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 پر جو بات پیش کی ہے وہ کہتے ہیں، الخلق هو هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الافعال بيسر وسهولة من دون حاجہ الى فکر و رویہ۔ اور اسی تعریف کو جرجانی نے کتاب التعریف میں ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا انسانی نفس میں ایسی حیت اور عادت جو راسخ ہو، مضبوط ہو، جڑ پکڑ گئی ہو، اور جس حیت کی بنیاد پر افعال کا صدور بڑی آسانی سے ہوتا ہو، اور افعال کے صدور میں، اعمال کے صدور میں انسان کو غور و فکر کی ضرورت نہ پیش آئے، ایسی حیت کو
ایسی صفت کو اسلام میں اخلاق کہتے ہیں. اور چونکہ عنوان کا دوسرا جز اصلاح معاشرہ ہے، اصلاح سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اصلاح کا معنی کیا ہوتا ہے. اصلاح کا معنی دوسروں کے سدھار کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ انسان کوشش کرے. اور اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن مقدس میں مصلحین کی تعریف کی ہے اور اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین کسی بستی کو ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا جب بستی کے اندر اصلاح پسند لوگ باقی ہوں، اصلاح کرنے والے لوگ باقی ہوں. اس سے اصلاح کا اندازہ ہوا کہ اصلاح کا مطلب اپنی حالت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنے اعمال اور عبادت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنے معاملات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اخلاق اور عادات اور عبادات میں اصلاح پیدا کرنا. یہ انسانوں کی شناخت اور پہچان ہے اور اسی بنیاد پر انسان کو اللہ رب العالمین نے دوسری بہت ساری مخلوقات پر امتیاز بخشا ہے. معاشرہ جسے آپ سوسائٹی کہتے ہیں، جسے آپ سماج کہتے ہیں، سماج افراد سے بنتا ہے اور جہاں بہت سارے افراد کا مجموعہ آباد ہو اسے انسانی سوسائٹی اور انسانی سماج کہتے ہیں. گویا اصلاح معاشرہ میں اخلاق کا کردار کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرہ ہمارا ملک اور ہمارا سماج ترقی یافتہ کب کہلائے گا اور خوشحالی سے کب دوچار ہوگا. ان تمام چیزوں کو اس موضوع نے احاطہ کیا ہوا ہے. آئیے میں اپنے عنوان کے آغاز کے طور پہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں کہ اسلام نے اخلاق کو کتنی بلندی اور کتنی عظمت اور کتنی اہمیت دی ہے. اس سلسلے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کیا جائے تو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں جن احادیث کی روشنی میں آپ اسلامی اخلاق کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے میں انشاءاللہ مطمئن رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہ میری بعثت کا مقصد کیا ہے، اس بات کو واضح کر دیا کہ اخلاقی تعلیمات کو مکمل کرنا یہ میری بعثت کا بنیادی مقصد ہے. اس سلسلے میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جسے امام ترمذی نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے، 2022 حدیث کا نمبر ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اے لوگو، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اخلاقی بلندیوں کی تکمیل کر دوں، تاکہ میرے ذریعے اللہ رب العالمین اخلاق میں جو بہتری ہے اس کو پورا کر دے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، جیسا کہ حسن نے ان سے روایت کیا ہے کہ کیف کان خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلہ و مع اہلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا طور طریق، آپ کی عادات اہل خانہ کے ساتھ کیسے ہوا کرتی تھیں. تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا لم یکن فظا ولا غلیظا ولم یکن سخابا فی الاسواق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت کلامی کرتے تھے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسا لفظ اور جملہ نکلتا تھا جس سے فوہڑ پن کی بو آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں ہنگامہ کرنے والے، چیخ و پکار کرنے والے نہیں تھے. اور یہی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی حدیث میں بیان کی گئی اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ نبی کی یہ صفت جہاں قرآن مقدس میں بیان اور پیش کی گئی ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت کلامی کرتے تھے، نہ آپ کا دل سخت تھا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی طرح کی سختی تھی. بازاروں میں آپ جاتے تو ایک تواضع کی شکل آپ اختیار کرتے تھے، نگاہ کو پست رکھتے، گزرنے والوں سے اگر اذیت یا تکلیف پہنچی اس کو برداشت کرتے اور دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے. یہ نبی کا اخلاق قرآن کریم میں اور آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا. آئیے ذرا آیت کریمہ آپ سماعت کیجیے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عنده فی التوراۃ یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمُ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ لوگ نبی کی صفت کو قرآن مقدس میں اور آسمانی کتابوں میں یہ پاتے ہیں کہ نبی بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، خبائث کو حرام قرار دیتا ہے، اور لوگ جو بوجھوں تلے دبے ہوئے ہیں ان کے کندھوں سے ان کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کریمہ قرآن مقدس میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی۔ آپ سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، جبریل امین کی آمد ہوئی اور جبریل نے غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں آ کر سینے سے لگا کر تیزی سے دبوچا، یہاں تک کہ بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، مجھے پریشانی محسوس ہونے لگی، میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ خوف اور ہراس کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے ہلاکت کا وقت قریب ہو گیا، کیونکہ میری زندگی میں ایسا موڑ پیش آیا جس کا تصور میں نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک سنجیدہ باوقار بیوی، وفادار امانتدار بیوی اپنے شوہر کو کن کلمات میں تسلی اور دلاسا دیتی ہے؟ وہ بیان کرتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ ذرا آپ غور کیجئے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، یہ بات نبی کی بیوی خدیجہ نے بیان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس کی بنیادوں کو ذکر کرتے ہوئے اخلاقی تعلیمات کو اجاگر کیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق میں یہ بات داخل ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بوجھ تلے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسی صفت دی، ایسا اخلاق دیا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو اذیت سے دوچار کرتے ہیں آپ انہیں آپ درگزر کرتے ہوئے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جس انسان کے اندر یہ خوبیاں اور یہ اخلاقی تعلیمات جمع ہو جائیں ایسا انسان یقینی طور پہ ہلاکت سے بچ جائے گا۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا آپ غور کیجئے، اسلام نے اخلاقی تعلیمات کے بارے میں جہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، نبوت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اخلاق کی بلند تعلیمات کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے، وہیں پر اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے سب سے زیادہ قریب کون انسان ہوگا۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ میری نظر میں محبوب اور میری مجلس سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں، جس کے اخلاق بلند ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہم چاہتے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے قربت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو دعائے استفتاح کی تعلیم دیتے ہوئے جن دعاؤں کی آپ کو تعلیم دیا تھا ان دعاؤں میں اس بات کی بھی آپ کو تعلیم دی گئی تھی، ہم مسلمانوں کو تعلیم دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم دعائے استفتاح میں سورہ فاتحہ سے پڑھنا، سورہ فاتحہ سے پہلے جن دعاؤں کا اہتمام کرو ان میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم حسن خلقی لا يحسن الخلق الا انت، اللہم احسن خلقی او اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت۔ اے اللہ رب العالمین مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت اور تعلیم دے دے، کیونکہ بہترین اخلاق کی ہدایت تیرے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور دوسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اللہم اصرف عنی سیئ الاخلاق لا یصرف عنی سیئھا الا انت، اے اللہ رب العالمین مجھے برے اخلاق سے دور کر دے، برے اخلاق سے دور کرنے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں جو مجھے برے اخلاق سے دور کر دے۔ ذرا غور کیجئے، اس دعا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس بات کا سوال کریں کہ اللہ رب العالمین نے جیسے ہماری خلقت کو بہتر بنایا، ہمارے وجود کو بہتر بنایا، ایسے ہی ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ رب العالمین میرے اخلاق میں حسن پیدا کر دے، میرے اخلاق کو بہتر بنا دے جیسا تو نے میری خلقت کو بہتر بنایا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر غماز ہے کہ ایک مسلمان کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق میں حسن پیدا کر دے، ہمارے اخلاق میں بہتری پیدا کر دے۔ یاد رکھو، آئینہ دیکھتے وقت جو دعا بیان کی جاتی ہے کہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے کہ اللہ میرے اخلاق کو بہتر بنا، جیسا کہ تو نے میرے جسم کو، میری صورت کو بہتر بنایا۔ تو آئینہ دیکھنے کے سلسلے میں یہ روایت ضعیف ہے، لیکن عام دعا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں عام دعاؤں میں یہ دعا صحیح طریق سے ثابت ہے۔ اور اگر اخلاق کی بلندی کے بارے میں آپ غور کیجئے تو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والے اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تقویٰ کے بعد حسن اخلاق کو شمار کیا ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا، ما اکثر ما یدخل الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور انسان کا بہترین اخلاق۔ یعنی جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عظیم عمل اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، اور اس کے بعد ہمارا حسن خلق ہے۔ یعنی تقویٰ انسان کو رب سے قریب کرتا ہے، لیکن اگر اخلاق کی بات آپ کریں تو اخلاق انسان کو دوسرے انسانوں سے قریب کرتا ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے کے بعد اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کا محبوب اور برگزیدہ بن جاتا ہے تو اخلاق کی بلندی اختیار کرنے کے بعد ایک انسان انسانوں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ اسی بات کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ سے بات کرنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے امام ترمذی نے اپنے سنن میں روایت کیا، 2028 حدیث کا نمبر ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ انسان کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دینے والا سب سے بہترین عمل اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے۔ اور اسی تقویٰ کے بارے میں اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا کہ انسان اپنے بلند اخلاق کے ذریعے روزے داروں، تہجد گزاروں کے ثواب اور فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، ایک انسان نفلی روزے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک انسان تہجد گزار بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن اگر انسان اپنے اخلاق کو بلند کر لے، حسن اخلاق سے متصف ہو جائے، تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ان الرجل لیدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن خلقہ، انسان اپنے بلند اخلاق کے ذریعے روزہ داروں اور تہجد گزاروں کے درجے کو، مقام و مرتبہ کو پا لیتا ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، بہتر اخلاق انسان کو اتنا بلند کرتا ہے کہ انسان نفلی روزہ رکھنے والوں اور تہجد گزار انسانوں کا ثواب پا لیتا ہے۔ اسی اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی خبر دیتے ہوئے کہ جنت کی بلندی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محل کی ضمانت لی۔ ذرا آپ غور کیجئے، امام ترمذی کی سنن کی روایت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، وزعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وزعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ اس حدیث کا معنی ہوا، میں جنت کے سامنے ایک محل کا ذمہ دار ہوں ایسے انسان کے لیے جو انسان حق بجانب ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور میں جنت کے مڈل بیچ میں بلند محل کا ضامن ہوں ایسے انسان کے لیے جو انسان مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ذرا آپ غور کیجئے، جنت کے بیچ میں محل کی ذمہ داری لی گئی
ایسے انسان کے لیے جو انسان جھوٹ سے کلی طور پہ پرہیز کرے، اگرچہ مذاق ہی میں جھوٹ بولنے کی بات آئے تو مذاق میں بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے، ایسے انسان کو درجہ اور فضیلتیں ملتی ہے کہ جنت کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے محل کی ضمانت لی ہے۔ لیکن ان دونوں درجات سے بلند درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق او بی بیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، جنت کی بلندی میں محل کا ضامن ہونا ایسے انسان کے لیے جو انسان اپنے اخلاق میں تحسین پیدا کر لے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں جنت کے منازل اور درجات میں سب سے بلند درجہ ایسے انسان کو ملے گا جس انسان کے اخلاق بلند ہوں، جو انسان حسن خلق سے اپنے آپ کو متصف کر لے۔ ذرا غور کیجئے، تقوی انسان کی باطنی علامت ہے جو انسان کو رب سے قریب کرتا ہے، لیکن اخلاق انسان کی ظاہری علامت ہے۔ اخلاق کے ذریعے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان بہتر ہے یا برا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اسلام میں اخلاق کی فضیلت کے ساتھ سوسائٹی پر اخلاق کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اس سلسلے میں آپ جاننا چاہیں تو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ 2-3 نکات پیش کروں گا۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ ہمارے بلند اخلاق اور بہتر اخلاق کا اثر سوسائٹی اور معاشرے پر یہ پڑتا ہے کہ معاشرے کے افراد باہم ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتے ہیں، محبت کا دور دورہ ہوتا ہے، امن و امان قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کی ہوا فضا ہموار ہوتی ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں بد اخلاقی عام ہو جائے تو بد اخلاقی عام ہونے کے نتیجے میں معاشرے میں اختلاف و انتشار کی خلیج وسیع ہوتی ہے اور خوف کا عالم پیدا ہوتا ہے، فتنے رونما ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر قرآنی آیات پہ آپ غور کیجئے تو اصلاح معاشرہ کے لیے قرآن نے اخلاقی اعتبار سے جن تعلیمات کو ہم مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ان میں ایک بلند تعلیم یہ ہے کہ ہم لوگ اخلاقی اعتبار سے اگر اپنی مجلسوں کو اسلامی مجلس بنا لیں تو یقینی طور پر ہمارا معاشرہ بلندی کے منازل کو چھو لے گا۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خود اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کر لو تو یقینی طور پر اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کر لیا کرو، کشادگی پیدا کر لیا کرو، ایسے میں تمہارے دل کشادہ ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس خیر یا رسول اللہ، سب سے بہترین انسان کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے جواب دیا تھا الیمن المناکب، ایسا انسان ہمارے معاشرے کا سب سے بہترین انسان شمار کیا جائے گا جس کے کندھے سب سے زیادہ نرم ہوں۔ کندھوں کی نرمی کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں سب بندی کی بات آ جائے تو اپنے بھائیوں کے لیے کشادہ سینہ کشادہ کر دیا کرو، راستوں میں چلتے ہوئے اگر کسی سے ٹھیس لگ جائے، دھکا لگ جائے تو اسے آپ درگزر کر دیا کرو، اور اگر مجلسوں میں کسی بھائی کی آمد ہو تو ایسے موقع پر اس کے لیے جگہ بنا کر اپنے سینے کو اور اپنے اخلاق کا ثبوت دو۔ اسلام نے ہم مسلمانوں کی زندگی کو مربوط کرنے کے لیے ہمیں جس بات کی تعلیم دی تاکہ ایک دوسرے کے گھر کو محفوظ کرتے ہوئے ہم تمام سوسائٹی کے گھروں کو محفوظ کر لیں، ایسے میں قرآن نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو ایسے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو جن گھروں سے تمہاری شناسائی نہ ہو۔ اور پھر تعلیم کا اگلا حصہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر تم سے کہہ دیا جائے تم واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جائے کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اسلامی شریعت نے منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا گھر جو پردہ ہے اس پردے کا تحفظ ہو سکے گا، اس کی پاسداری ہو سکے گی۔ اور اگر غور کیا جائے کہ اسلام نے سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی اخلاقی اعتبار سے کہ ہم لوگ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اور معاملات کی جب تک بہتری نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارا اخلاق بلند نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاق کا بیشتر حصہ ہمارے معاملے سے تعلق رکھتا ہے، اور معاملات کی بہتری دراصل ایک انسان کو بہتر بناتی ہے۔
معاملات میں اخلاق کا جو تعلق ہے اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کرتے ہوئے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ویل ہو، بربادی ہو ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب مال لینا ہوتا ہے تو پورا پورا بلکہ اس سے زیادہ لیتے ہیں، اور جب وزن کر کے یا ناپ کر دینا ہوتا ہے تو کم دیتے ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، اگر ہم لوگ اپنے معاملات کو درست کر لیں، ناپ و تول صحیح طور پر دیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے، تو خرید و فروخت کرنے والا ہمارا کلائنٹ ہم پر اعتماد کرے گا، ہماری تجارت کو فروغ ہوگا، اور تجارت کے فروغ کے ساتھ ساتھ لازمی طور پہ اصلاح معاشرہ کا بہترین کردار ہم اپنے اچھے عمل کے ذریعے، تعامل کے ذریعے پیدا کر سکیں گے۔ اسلام نے اصلاح معاشرہ کے لیے ہمیں اس بات کی بھی تلقین کی کہ ہم لوگ جہاں مسلمانوں کے ساتھ حسن معاملہ پر توجہ دیں، وہیں پر غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا تعامل، ہمارا برتاؤ اور بہتر ہونا چاہیے۔ اخلاق کریمانہ ہم پیش کریں، عدل کے ساتھ کام لیں، امانت کے ساتھ کام لیں، نرم دلی کے ساتھ کام لیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی تعلیمات جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتا ہے اسے برت کر اسلامی اخلاق کی بلندی کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ غیر مسلم کو اسلام سمجھنے میں ہم مدد بھی کریں گے۔ یعنی ہمارے اخلاق کی بلندی غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کر دینے کا بہت بڑا ذریعہ اور بڑا عظیم سبب قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اختصار کے ساتھ ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کر دینا موضوع کا اہم تقاضا ہے۔ آپ سبھی بخاری کی اس حدیث کو سماعت کیے ہوں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ، جو مسلمان عورتوں کے حد اور برائی کرتا تھا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے جس نے فوج کشی کی تھی، ایسے ظالم اور قاتل انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمدہ اخلاق کے ذریعے سر کیا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ نرم ہو گیا، بلکہ اسلامی آغوش میں داخل ہونے کے بعد اسلام کی عظمت اور شوکت کا سامان فراہم کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں سن 6 ہجری کے بعد، یعنی غزوہ خندق کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف میں بہت سارے وفود اور بعوث کو روانہ کیا۔ ان وفود میں سے ایک وفد نے سمامہ بن وصال اسے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ سمامہ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے گزر ہوا، سوال کیا سمامہ تمہارا حال کیا ہے؟ اس نے اپنے لفظوں میں جواب دیا ان تحسن ان تقتل تقتل ذا دمین وان تحسن تحسن علی ذی رحم۔ اے محمد، اگر تم نے مجھے معاف کیا تو تجھ سے معافی کی امید ہے، اور اگر تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا مستحق ہوں۔ ذرا آپ غور کیجئے، اس جواب کو آپ نے سنا، آگے بڑھ گئے۔ دوسرے روز پھر آپ نے سوال کیا سمامہ تمہارا حال کیا ہے؟ اس نے وہی جواب دیا۔ نبی مسکرائے، آگے بڑھ گئے۔ تیسرے روز بھی جب سمامہ سے نبی نے سوال کیا سمامہ تمہارا کیا حال ہے، تو سمامہ نے نبی کو وہی جواب دیا، لیکن جواب دینے کے بعد جب نبی کے چہرے پر اس نے مسکراہٹ کے آثار کو دیکھا تو کہا محمد میں کچھ اجازت چاہتا ہوں، غسل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہوئے اسلام کی آغوش میں داخل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں۔ بخاری ہی کی بعض روایتوں میں اس بات کو لکھا گیا کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے عمرہ کرنے والے شخص اسامہ ابن وصال ہیں۔ آپ ذرا غور کرو، صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 باتوں کا اظہار کیا تھا۔ کہا اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے
میری نظر میں سب سے زیادہ برا اور مکروہ چہرہ اگر کوئی تھا تو آپ کا چہرہ تھا، اور میری نظر میں اگر سب سے برا کوئی دین تھا تو آپ کا دین تھا، میری نظر میں اگر کوئی سب سے بدترین ملک تھا تو آپ کا شہر مدینہ اور مکہ تھا۔ لیکن اسلام لانے کے بعد میں اس بات کا برملا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں اگر کوئی سب سے محبوب چہرہ ہے تو آپ کا چہرہ انور ہے، اگر سب سے محبوب اور پسندیدہ کوئی دین ہے تو آپ کا لایا ہوا دین ہے، اور اگر کوئی سب سے محبوب ترین جگہ ہے تو آپ جس جگہ سکونت پذیر ہیں میری نظر میں وہ سب سے محبوب ہے۔ ذرا غور کیجئے، ابھی چند گھنٹوں پہلے جس انسان کی نظر میں نبی کا چہرہ سب سے بدترین تھا، کس چیز نے اس دشمن کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ نبی کے چہرے سے محبت کو اور سب سے زیادہ انسانوں میں محبوب چہرہ قرار دے؟ ظاہر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق تھا۔ ایک جانب اگر اسامہ نے یہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا تو ذرا غور کیجئے، میری بات کو غور سے سنیے۔ جب وہ عمرہ کرنے گیا تو عمرہ کرتے ہوئے اشراف قریش نے جب اسامہ کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی تو ایسے میں اسامہ نے اشراف قریش کے سامنے، مکہ کے سرداروں کے سامنے برملا طور پہ جو بات پیش کیا تھا، کہا سن لو، میں بے دین نہیں ہوا ہوں بلکہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا، اور تم اس بات کو سن لو، اگر تم نے میرے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو یہ ماما سے مکے میں جو گیہوں آتا ہے، گیہوں کا ایک دانہ تم تک نہیں پہنچے گا جب تک ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دے دیں گے۔ مسلمانوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی اور عظمت تھی جس نے اسامہ کو قبول اسلام پر آمادہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے اظہار کی داعیہ پیدا کر دیا تھا، اور قریش مکہ کے سامنے اس برملا طور پہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر تم نے میرے اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو امامہ سے جو گیہوں تمہارے یہاں آتا ہے اس کا ایک حبہ تم تک نہیں پہنچے گا۔ دوسرا واقعہ جو صحیح بخاری ہی میں ہے، آپ ذرا غور کیجئے، اسلام میں عمدہ اخلاق، بہترین تعلیمات جو اخلاق پر مبنی ہیں، ان کا فائدہ اسلام کی نشر و اشاعت میں کہاں ملتا ہے؟ ایک عورت کی زبانی اس بات کو آپ سماعت کریں گے، میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے لیکن چونکہ وقت بڑا مختصر ہے اس لیے میں واقعے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی کے موقع پر رات کے کافی دیر حصے تک آپ نے سفر کیا۔ رات کے آخری حصے میں جب پڑاؤ ڈالا تو یقینی طور پر راوی کہتے ابن عباس اور بہت دیگر صحابہ کرام کہ جب انسان دن میں تھکا ہوا تاخیر رات تک سفر کرے گا اور پھر آرام کرنے کے لیے جب نیچے زمین پر لیٹے گا تو ایسی گہری نیند آ جائے گی کہ شاید صبح کی روشنی اسے بیدار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ سب سے پہلے دو صحابہ بیدار ہوئے، تیسرے نمبر پر عمر بن الخطاب بیدار ہوئے۔ صحابہ کرام کا نبی کے ساتھ اخلاق یہ تھا کہ آپ کو نیند سے بیدار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، مداوا کہیں آپ خواب نہ دیکھتے ہو جو وحی کی شکل اختیار کر جائے۔ بہر صورت عمر بن الخطاب نے اللہ اکبر یہ کلمہ بلند کیا، نبی بیدار ہوتے ہیں، سورج اونچا ہو چکا ہے، نبی کہتے ہیں یہاں سے ہم کوچ کر کے چلیں، آگے جا کر کے پڑاؤ ڈالیں گے۔ وہاں نماز نہ ادا کی، آگے بڑھے، پڑاؤ ڈالا، اذان دلوائی گئی، نماز آپ نے جماعت سے پڑھایا۔ ایک جوان کو دیکھا جو نماز میں شامل نہ ہو سکا، نماز سے فراغت کے بعد آپ نے سوال کیا تجھے کس چیز نے نماز میں شریک ہونے سے منع کیا تھا؟ اس جوان نے کہا مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی، غسل کے لیے کافی پانی نہ تھا، اس لیے میں نماز میں شریک نہ رہا۔ بہر صورت صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی قلت کا شکوہ کیا۔ آپ نے علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھ دو لوگوں کو روانہ کیا، جاؤ پانی کی تلاش میں۔ وہ دونوں بلکہ 3 لوگ پانی کی تلاش میں گئے۔ کافی دور جانے کے بعد ایک خاتون سے ملاقات ہوتی ہے جس کی اونٹ پر پانی کے مشکیزیں تھے۔ ان صحابہ کرام نے عورت کو روکا اور کہا چلو تم ہمارے نبی کے پاس۔
یہاں پر علی بن ابی طالب ان کے دوستوں نبی کے تربیت یافتہ جوانوں کا اخلاق دیکھیے کہ ایک خاتون جو تنہا ملاقات کرتی ہے، جب نبی کے پاس آنے کا اس سے مطالبہ کیا گیا تو اس نے کہا ذاک الصابی، وہ بے دین انسان تم وہاں مجھے لے جانا چاہتے ہو؟ ہمارے دور کا کوئی انسان ہوتا تو اس جملے پر برہم ہو کر اپنے غصے کا اظہار کرتا اور خاتون کے ساتھ شاید بدتمیزی سے پیش آ جاتا، لیکن نبی کے تربیت یافتہ جوانوں نے کہا ہاں وہی شخص جو ہمارے رسول ہیں لیکن تمہارے گمان کے مطابق وہ بددین ہیں۔ جب یہ لوگ اس خاتون کو نبی کی بارگاہ میں لے کر آئے، نبی سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس عورت کو خطاب کیا تو ذرا غور کرو، نبی رحمت سارے جہان کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں اور مجاہدین کی جھرمٹ میں ایک مشرک خاتون کس طرح خطاب کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے انت الصابی محمد، تم بے دین محمد ہو۔ نبی نے کہا کما تزعمین عن ذلک لیکنی رسول اللہ، تمہارے گمان کے مطابق میں وہی محمد ہوں لیکن میں اللہ کا رسول ہوں۔ ذرا آپ غور کیجئے، اس خاتون سے آپ نے پانی لیا اور بخاری ہی کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں دعا کی، معجزہ ظاہر ہوا، لوگوں نے اپنی اپنی مشکیزیں اور ضرورت کی چیزوں کو بھرا، اس جوان کو آپ نے بلا کر اسے بھی پانی دیا، جاؤ تم پانی لے کر غسل کر لو۔ لیکن ایک مشرکہ خاتون کو جس سے مسلمانوں کو پانی حاصل ہوا تھا، نبی نے اس کے بارے میں صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ کہا تم نے اس سے پانی حاصل کیا، لہذا اس کے عوض میں مکافات کے طور پر اس کے لیے تم بہت ساری چیزوں کو دے دو۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کھجور دیا، کسی نے ستو دیا، کسی نے گھی دیا، الغرض اس ایک خاتون کے اونٹ پر سامان کا گٹھر لاد دیا گیا شرافت کے طور پر اور پاکیزہ انداز میں اس خاتون کو واپس کر دیا گیا۔ لیکن اس کریمانہ اخلاق کا اس مشرکہ خاتون پر اثر کیا مرتب ہوا؟ میں آپ کے سامنے یہی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خاتون جب اپنے قبیلے میں واپس جاتی ہے تو اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتی ہے تمہیں معلوم نہیں میں نے اپنی نگاہوں سے ایسے شخص کا مشاہدہ کیا جیسا انسان نہ میں نے دیکھا اور نہ میرے تصور میں ایسا انسان ہے، عجیب و غریب انسان۔ پانی کا عالم تو یہ ہے کہ میرے اونٹ کا پانی کچھ کم ہوئے بغیر سارے لوگوں نے مشکیزیں بھر لیے۔ گفتگو کا عالم یہ ہے جب نبی گفتگو کرتا ہے تو سارے لوگ سنجیدہ ہو کر آپ کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں۔ آپ کی گفتگو کا انداز یہ ہے کہ آپ بہت ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے ہیں اور سارے لوگ آپ کی گفتگو کو بڑے وقار اور متانت کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے اگر تم خیر اور بھلائی چاہتے ہو، اگر تم خیر اور بھلائی چاہتے ہو تو ان لوگوں کی سیرت و کردار کو میں تمہیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان قبائل پر تو وہ لوگ چڑھائی کرتے ہیں لیکن ہمارے قبیلے کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ شاید ہم سے جو پانی احسان کے طور پر ملا ہے اس کے صلے میں ہماری جانب ان کی توجہ نہیں ہے، اور اگر تم خیر چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، اسلام لے آؤ۔ نبی کے اس بلند اخلاق، صحابہ کرام کے بلند اخلاق کو دیکھ کر پورا قبیلہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں، عفو درگزر سے کام لینا، عمدہ گفتگو کرنا، ایک اجنبی انسان کے ساتھ اچھے اخلاق اور بیہیور سے پیش آنا، یہ ایسی بلند صفات ہیں جو صفات ایک دشمن کے دلوں میں اسلام کی عظمت کو برپا کر دیا کرتی ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بہتر انداز میں، اچھے انداز میں برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ جس انسان اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا جانی دشمن نہیں بلکہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا فائدہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی روشنی میں بیان کیا۔ مسلمانوں، ہمارے اخلاقی تعلیمات کا مفاد یہ ہے اخلاق میں کیا چیزیں داخل ہیں۔ اگر ہم اس سلسلے میں سوال کریں کہ ہمارے اسلامی اخلاق میں کیا چیزیں شمار کی جاتی ہیں یا اسلامی اخلاق کن صفات اور خوبیوں پر قائم ہے،
اگر اس سلسلے میں آپ غور کریں تو میں آپ کے سامنے حسن رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے کہا تھا حسن الخلقی ثلاثت صفات اور ثلاث صفات، حسن اخلاق 3 خوبیوں کا نام ہے۔ ذرا غور کیجئے، 3 خوبیوں پر اسلامی اخلاق کی بنیاد ہے۔ پہلی خوبی بسط الوجہ، بسط الوجہ کا مطلب یہ ہوا خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا اور گفتگو اچھی کرنا، اسے عربی زبان میں بسط الوجہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا طلب الحلال، حلال چیز کو طلب کرنا، اور تیسری بات کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا التوسیۃ والعیال، اہل و عیال پر کشادگی پیدا کرنا، اہل خانہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ذرا غور کیجئے عبداللہ ابن مبارک کا قول اس سلسلے میں کیا ہے، انہوں نے بھی کہا تھا حسن خلق میں بنیادی طور پر 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز کے بارے میں کہا تھا بسط الوجہ اور اجتناب المحارم، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، کف الاذی، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور تیسری بات بیان کرتے ہوئے کہا تھا بذل الندی، سخاوت کا، فیاضی کا، اپنی جیب کو کشادہ کرنے کا انہوں نے حکم دیا۔ ایک مسلمان کسی بھی حالت میں بخیل نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان اپنے بھائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ جہاں عدل کا معاملہ کرتا ہے، انصاف کو برتتا ہے، وہیں پر سخاوت کا معاملہ کرتے ہوئے غیر مسلم کو تالیف قلب کی روشنی میں لاتے ہوئے اسے اسلام کی دعوت پیش کر دیتا ہے، اگرچہ زبان سے اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ تم اسلام لے آؤ۔ اہل حدیثوں میں آپ سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے اخلاق کی بلندی اور عظمت کے ذریعے بدعت میں گھرے ہوئے انسانوں کو حق میں داخل ہونے کی دعوت پیش کرو۔ زبان سے کہنے کی نوبت نہ آئے، آپ کے وجود کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بدعت کی دلدل میں، شرک اور کفر کی تاریکی میں پھنسے ہوئے انسان حق سے قریب ہو جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بدوی مشرک کا حال تھا۔ وہ حال آپ سبھی جان چکے ہیں۔ ایک بدوی مشرک نبی کے پاس حاضر ہوتا ہے مدینہ میں، اور اپنے سخت لہجے میں نبی سے کہتا ہے خطاب کرتے ہوئے یا محمد آتنا من مال اللہ الذی آتاک، اے محمد اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس مال سے مجھے بھی دو۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے دور کا انسان شاید یہ جواب دیتا تمہارے باپ نے دیا ہے تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی کی حالت کو جانا، اس کے اخلاق کو پہچانا، عمدہ اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے کہا جاؤ ان پہاڑوں کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی ہے، اس وادی میں جو بکریاں ہیں ان بکریوں کا ریوڑ ہاتھ کر لے کر جاؤ۔ بدوی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے محمد کیا مذاق کرتے ہو؟ نبی نے کہا محمد مذاق نہیں کرتا۔ کہا تم جاؤ بکریوں کے ریوڑ کو ہانکو اور مدینے کا کوئی شخص تم سے مطالبہ نہیں کرے گا، تم بکریوں کے ریوڑ ہانک کر کیسے لے جاتے ہو؟ وہ انسان گیا بکریوں کے ریوڑ کو ہانکتا ہوا، اور کسی انسان نے اسے تعارف نہ کیا، لیکن اس سخاوت کا، اس کرم کا، عمدہ اخلاق کا اثر اس بدوی صحابی پر ہوا۔ اس نے جتنے قبائل کے لوگوں سے ملاقات کیا سب کو اسلام کی دعوت پیش کرنے لگا، اور برملا تو بے کہا ایھا الناس اسلموا، اے لوگوں اسلام لے آؤ، فإن محمد یؤتی عطاء لا یخشی بعدہ الفقر، محمد تو اتنا سخی اور فیاض ہے، اس قدر دیتا ہے کہ اسے فقیری اور محتاجگی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اسلام نے بلند اخلاق کی تعلیمات دی ہے۔ ابھی دیپاولی گزری، ہمارے کتنے بھائی سوال کرتے ہیں غیر مسلموں کی جانب سے آنے والی مٹھائیوں کو ہم کھائیں، اسے قبول کریں یا نہ قبول کریں؟ اس کے الٹا آپ سوال کیوں نہیں کرتے ہو کہ کیا غیر مسلموں کو مٹھائی ہم ہدیے میں دے یا نہ دیں؟ اسلام نے تو عطا دینے کو، خرچ کرنے کو، انفاق کو اسلام کی تقویت کا سبب قرار دیا تھا۔ مسلمان تو دینا جانتا تھا، مسلمان لینے کو نہیں جانتا تھا، مسلمان تو عظمت کو جانتا تھا، خودداری کو جانتا تھا۔ مسلمان کے اخلاق میں یہ بلندی تھی کہ طعام کو تو فضیلت دیتا تھا، لیکن کسی کے کھانا کھانے کی تمنا اور للچائی نگاہ اس کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلاکت سے بچنے اور نجات سے بچنے کا جو طریقہ خدیجہ نے بیان کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اسلامی بھائیوں، اصلاح معاشرہ میں اگر آپ اخلاق کی عظمت کو یا اخلاق کے کردار کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھتے ہوئے صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے تو اخلاقی اعتبار سے ہمیں امانت کا، عدل و انصاف کا حکم دیا اور برہنہ طور پہ اعلان کر دیا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، عدل و انصاف سے کام لو، کیونکہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دشمن سے معاملہ آ جائے، گواہی کی بات آ جائے، باپ ہی کیوں نہ مد مقابل ہو، بیٹا کیوں نہ مد مقابل اور نقصان سے دوچار ہونے والا ہو، اسلامی تعلیمات ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جائیں، اگرچہ وہ گواہی ہمارے نفس کے خلاف ہو، ہمارے باپ کے خلاف ہو، ہمارے بیٹے کے خلاف ہو، کیونکہ اسلام نے تو ہمیں عدل کا، انصاف کا حکم دیا تھا۔ اور یاد رکھو، عدل و انصاف کے ذریعے روئے زمین میں شادابی آتی ہے، ملک میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے، انسانیت ترقی کرتی ہے۔ اسی بات کی گواہی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے دی ہے۔ آئیے ذرا سماعت کیجیے کہ عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے فتح کے بعد بنو قریظہ کے پاس جو کھجور کے باغات تھے، صلح اس بات پر ہوئی تم کھیتیاں کرو گے، تمہارے کھجور کی پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ملے گا اور نصف کے تم مالک رہو گے۔ کھجور کا پھل آنے کے قریب ہے، یا آ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کا انتخاب کیا کہ جاؤ تم بنو قریظہ کے باغ میں جو کھجور ہے اس کا اندازہ کرو، تاکہ ان سے کھجور کی پیداوار کا صلح کے مطابق آدھا حصہ لے لیا جائے۔ آپ یہاں اس بات پہ غور کیجیے کہ عبداللہ بن رواحہ اور بنو قریظہ کے درمیان رقابت تھی، دشمنی تھی۔ جب بنو قریظہ کے یہودیوں نے اس صحابی کو دیکھا ڈر گئے، اور جب انہیں سہما ہوا دیکھا تو کہا آخر کیا وجہ ہے، تم ڈرے اور سہمے نظر آتے ہو؟ کہا تم کو بھیج دیا گیا کھجور کے پھل کا اندازہ مقرر کرنے کے لیے، تمہاری ہماری رقابت ہے، ہمیں ڈر ہے کہ مال تم زیادہ لے لو گے۔ نبی کے صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا نبی کے صحابی اور مسلمان سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ مال کو تم سے زیادہ لے لیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پورے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کھجور کے پھل کا اندازہ مقرر کیا اور کہا میرے اپنی تعلیم اور سوچ کے مطابق تمہارے بارے میں فیصلہ ہے۔ یہودیوں نے برملا طور پہ کہہ دیا تھا بہذا قامت السماوات والارض او بہذا العدل قامت السماوات والارض، اسی عدل و انصاف کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہیں۔ مسلمانوں، ہماری علامت تو پہلے یہ تھی کہ ہم عدل کا ترازو اپنے ہاتھوں سے تھامے رہتے تھے، ہم انصاف پر مبنی فیصلے کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن نے ہمیں اس بات کا حکم دیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں کے مابین فیصلہ اور جج مان لیا جائے تو عدل و انصاف کے ساتھ تم فیصلے صادر کرو۔ اور یہ بات اگر نبی کی زندگی میں آپ کو نظر آتی ہے تو صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا بہترین عکس آپ کو نظر آئے گا۔ واقعہ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب نے ایک یہودی یا روایات میں اختلاف کے مطابق ایک عیسائی بازار میں علی بن ابی طالب نے ایک یہودی کے ہاتھ میں یا ایک عیسائی کے ہاتھ میں اپنی زرہ دیکھ لی اور دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے۔ عیسائی کا دعویٰ کہ زرہ میری ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، آج کے حکمرانوں کو، آج کے قضات حضرات کو، آج کے جج اور منصف کو اسلام میں جو بہترین ججمنٹ دیے گئے ہیں ان کے مطابق اگر آج فیصلے صادر کر دیں تو میں آپ سے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا، اور ملک میں جو خونریزی، تصادم کی کیفیت، ماب لنچنگ، ایک طبقے کا دوسرے طبقے کے خلاف
ظلم و زیادتی پر معاملہ آج پیش آتا ہے، اس سے اکثر نجات مل جائے گی اگر عدلیہ ہمارے پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ دینے لگے، جیسا کہ اسلامی حکومت میں مسلمانوں نے فیصلے صادر کیا تھا۔ نبی کے صحابی علی بن ابی طالب قاضی کے دربار میں کھڑے ہیں۔ قاضی کون ہے ذرا غور کیجئے، شریح قاضی ہیں۔ خلیفہ راشد علی بن ابی طالب ایک عیسائی کے بالمقابل سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جب قاضی شریح کے سامنے علی آئے تو قاضی نے اپنی کرسی کو چھوڑنا چاہا، کیونکہ خلیفہ وقت ہیں، انہوں نے قاضی شریح کا تقرر کیا ہے، لیکن شریح نے کہا نہیں، پورے یقین کے ساتھ علی بن ابی طالب نے کہا قاضی سے، تم پورے اعتماد کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ صادر کرو۔ قاضی شریح نے علی بن ابی طالب کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا۔ ذرا آپ غور کرو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بیان کی گئی کہ فیصلے بک جایا کریں گے، ٹکوں پر لوگ فیصلے دیں گے۔ آج ہماری عدلیہ کے بہت سارے لوگ فیصلے کو بیچنے کی جرات کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف طبقات کے باشندے امن و امان کے بجائے خوف و ہراس کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر عدلیہ پورے یقین اور قوت کے ساتھ حق پر مبنی فیصلے صادر کرے تو مسلمانوں نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا معاشرہ امن و چین کی سانس لے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ جب خلیفہ کے خلاف فیصلہ قاضی نے صادر کیا، تمام لوگوں نے اسے قبول کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عیسائی یا یہودی فیصلہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ جب فیصلہ حق کے مطابق کیا گیا تو ایسا دین جس دین میں خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہو اور لوگ اسے تسلیم کرتے ہوں، ایسے دین کو میں نہ قبول کروں تو یقینی طور پہ میں ظالم ٹھہروں گا۔ لہذا شرح صدر کے ساتھ عیسائی نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک جانب اگر اس کے اسلام قبول کرنے میں ہمارا عدل پر مبنی فیصلہ مؤثر ہوا تو دوسری جانب خلیفہ راشد کی سخا دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے۔ علی بن ابی طالب نے کہا جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اس زرہ کے بارے میں جو میرا دعویٰ ہے میں اسے نہیں لے سکتا، میں تمہیں اسے ہدیہ کرتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ اخلاقی تعلیمات تھی، یہ اخلاق کی عظمت تھی اور اخلاقی بلندیاں تھی جن کی بنیاد پر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ روئے زمین کے بہت سارے خطوں میں پھیل گیا۔ آج اسلام کے بارے میں اس بات کا الزام عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ اپنی قوت کے ذریعے، اپنی شوکت کے ذریعے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ایسے لوگوں کو اسلام کا انصاف پسندی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ اسلام تھا جس نے ظالموں کو اخلاق کی تلوار سے مارا تھا، اور اس سلسلے میں سب سے واضح مثال آپ کے سامنے جسے پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے تھوڑا دوری پر درخت کے سائے میں اپنی تلوار درخت سے لٹکا کر آرام فرما ہے۔ ایک بدوی آتا ہے، موقع غنیمت سمجھ کر نبی کی تلوار سے آپ کے سر کو قلم کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ نبی جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، بدوی انسان نبی کو دیکھ کر کہتا ہے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ اللہ کا نکلنا تھا کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تلوار چھوٹ گئی ہاتھ سے، صحابہ کرام دوڑ کر آئے، اسے قتل کرنے کا عزم ظاہر کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بس اور کنٹرول میں ہو چکا تھا، آپ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا۔ آج اسلام کو لوگ متہم کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، معاشرے میں اصلاح تلوار کے ذریعے ہوئی، جو ان کی خام خیالی اور اسلام سے دشمنی کی علامت اور دلیل ہے۔ آپ کو میں بتا دوں صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں کہ لوگوں کے دلوں کے مالک اپنی دولت کے ذریعے آپ نہیں ہو سکتے، اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا ایھا الناس انکم لن تسعوا الناس باموالکم، اے لوگو تم قطعی طور پر لوگوں کے حاکم، لوگوں کے دلوں کے مالک، لوگوں میں محبوب اپنے مال کے ذریعے نہیں ہو سکتے، لیکنہ یسعہم بسط الوجہ وحسن الخلق، لیکن لوگوں کے مالک تم
کیسے ہو سکتے ہو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، اچھے انداز میں تواضع اختیار کرتے ہوئے اور بلند اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے آپ مالک بنو گے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کن باتوں کی ہے۔ نبی سے جب وصیت کا سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وصیت کیجئے، تو آپ نے وصیت کیا تھا؟ وہاں آپ نے کہا تھا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور برائی اگر سرزد ہو جائے تو برائی کے بعد بھلائی انجام دو، کیونکہ بھلائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، انسان ہونے کے ناطے کبھی خطا میں غلطی ہو جائے، کبھی انسان گناہ کر بیٹھے، کیونکہ انسان سے گناہ کا سرزد ہونا یہ کوئی محال امر نہیں ہے، لیکن اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ جب ہم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی خطا واقع ہو جائے، تو برائی سرزد ہو جانے کے فوراً بعد ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ نیکیوں کو انجام دیں، بھلائیوں کو انجام دیں، کیونکہ بھلائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ تم بہتر اخلاق سے پیش آؤ۔ ذرا آپ غور کیجئے، لوگوں کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنے کا مطلب کیا ہوا؟ جب کسی سے ملاقات ہو خندہ پیشانی کے ساتھ سلام میں پہل کر جاؤ، کسی سے حماقت سرزد ہو جائے حلم اور بردباری کے ساتھ جواب دو، جیسا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ آپ سبھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب سب درست کر رہے تھے نماز میں، ذرا آپ غور کیجئے، نماز میں سب کو درست کرتے سمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی سے ایک آدمی کے پیٹ میں آپ نے اشارہ کیا، یعنی سب سے تھوڑا آگے وہ شخص تھا، آپ نے چھڑی سے اس کی جانب اشارہ کیا، وہ پیٹ کو چھڑی سے دبایا ہلکا سا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لب و لہجے میں کہتا ہے اوقدنی یا رسول اللہ فإنک ظلمتنی، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بدلہ چاہیے، آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، ہم میں سے کسی بڑے انسان اور کسی عالم کے ساتھ اگر کوئی انسان اس طرح سے مخاطب ہو جائے کہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اپنی پیٹھ حاضر کرو، ہمارے چہرے پر تلملاہٹ ہوگی، رنگ بدل جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خندہ پیشانی اور بلند اخلاقی کے ساتھ اپنی پشت کو حاضر کیا اور صحابی سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اپنی پشت کو حاضر کیجئے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا نبی کی محبت میں کہ آپ کی پشت پر ختم نبوت کو دیکھ کر اس کا بوسہ دوں گا، اور میدان کارزار میں داخل ہونے کے لیے سب سے آخری جو میری ملاقات ہوگی، جو میری ٹچنگ ہوگی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہار سے ہوگی۔ نبی نے پشت کھولا، صحابی نے بوسہ دیا، کہا اللہ کے رسول میرا بدلہ پورا ہو گیا، میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے آخری ملاقات میری آپ کے وجود سے رہے، اور پھر میدان کارزار میں جا کر جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی بلند تعلیمات جو اخلاق کو بلند کرتی ہیں، جن کا بعض حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور چونکہ میرے وقت کا غالباً 2 منٹ اور بچا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اسلامی اخلاق جہاں معاشرے پر پوری طور پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہیں پر ہر فرد کی زندگی میں اخلاق کے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ ایک انسان اسلامی اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے اس بات پر قادر ہو جاتا ہے کہ اپنے نفس میں جو کمزوری ہے اس کا علاج کر لے، اپنی نفس پہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے، معاشرے میں انسانی زندگی میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، جو بندش آ رہی ہے، اس بندش کا وہ مقابلہ کر سکے۔ یہ اخلاق کا فائدہ انسانی زندگی میں مرتب ہوتا ہے۔ بہرصورت اسلام نے ہمیں بار بار اس بات کی ترغیب کی ہے کہ ہم بہترین اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کی عظمت کا سامان فراہم کریں۔ آپ کے سامنے مغربی مفکرین میں سے ایک بڑا مفکر جسے آپ سب لوگ مارٹن لوتھر کے نام سے جانتے ہیں، جو 1546 عیسوی میں مرتا ہے، اس نے
اخلاق کے بارے میں کیا بات پیش کی ہے. اس نے برملا طور پہ کہا تھا کسی ملک کی تعمیر و ترقی، کسی سوسائٹی اور سماج کا عروج اس بات پر مبنی نہیں کہ اس ملک میں بہت شاندار محل تعمیر کر دیے جائیں، اس ملک کا اقتصاد اور تجارت بہت ترقی کر جائے، اس ملک میں بہت مال و دولت کی فراوانی ہو جائے. مال و دولت کی فراوانی، بڑی بلڈنگیں، اچھے نشانات، بہتر مال و دولت، یہ تمام کی تمام چیزیں کسی ملک کی تعمیر اور ترقی کی علامت نہیں ہیں، بلکہ اس کے اپنے سوچنے کے مطابق کسی ملک کی تعمیر و ترقی میں جہاں سب سے زیادہ ضروری ہے وہاں پر اس ملک کے باشندوں کا اچھے اخلاق سے متصف ہو جانا ہے، اس ملک کے باشندوں کا تہذیب اور ثقافت کے کلچر میں اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے. یعنی جب کسی ملک کے اکثر باشندے کلچرڈ ہو جائیں، مورلٹی ان کے اندر پیدا ہو جائے، تو ایسے ملک کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ ملک ترقی یافتہ ہے. اور ہماری اسلامی عظمت کی تاریخ، ہمارا شاندار ماضی جس میں مسلمانوں کے سامنے کسی کو آنکھ سے آنکھ ملانے پر قدرت نہ تھی، اس وقت ہم عظیم تھے، اس وقت ہم سربلند تھے جب تک ہم مسلمانوں کی اخلاقی بلندیاں دوسری قوموں کے لیے نشان راہ ثابت ہوا کرتی تھی. اور جب ہماری اخلاقی پستی کا آغاز ہوا، وہیں سے ہماری پستی کا اور ہمارے زوال کی تاریخ کی شروعات ہوئی. لہذا اگر ہم معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو، اپنے منہج کو اور اپنے دین کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں، ہم اسے ترقی دینا چاہتے ہیں، تو لازمی طور پہ ہمیں اخلاقی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے اسلام کا زندہ اور جاگتا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. خاص طور پر فتنے کے دور میں، خاص طور پر بے حیائی کے دور میں، خاص طور پر جب ملک خلاف عناصر ملک کے خلاف، انسانیت کے خلاف اور ایک خاص طبقے کے خلاف شدت پر مبنی احکام صادر کرتے ہوں، شدت پر مبنی تعامل پیش کرتے ہوں، ایسے میں ہم مسلمانوں کی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کی بلند تعلیمات کے ذریعے امن و امان کی دعوت دیتے ہوئے اسلام کی عظمت کو عام کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان بہترین باتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.